السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ایمڈیکیٹ سندھ سروسز اسپتال حکومت سندھ اور محکمہ صحت کے وفاق کے اہم مسائل کو زیر بحث لایا جائے گا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں بلا خوف و خطر اپنی قیمتی رائے سے اصلاح احوال کے لیے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کے اجلاس میں کرپشن کرنے والے افسران کو کسی بھی پوسٹ پر تعینات نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو کی صدارت میں ہونے والے مذکورہ اجلاس میں پروکیورمنٹ پالیسی میں کرپشن کے خلاف NTDC نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹری اقتصادی امور کاظم نیاز نے اجلاس میں وضاحت کی کہ یہ قرضے عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے لیے گئے ہیں۔ قرض واپس کرنے میں مشکلات کی وجہ سے اقتصادی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو جس پاکستان نے 1960 کی دہائی میں دنیا کو اپنی اقتصادی ترقی سے حیران کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ آج 2024 کی دہائی والا پاکستان بدقسمتی سے اقتصادی جنگ ہار رہا ہے، جس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت ذاتی مفادات سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور ان جماعتوں کے قائدین کی تحریکوں میں غیر ملکی مشوروں کا بہت عمل دخل اور ملک چلانے والے عوام کے لیے لالی پاپ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت جمہوریت کا راگ تو الاپتی رہتی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جمہوریت بغیر بے لاگ تبصرے اور مکمل احتساب کے محض کرپشن ہے، اور کرپشن کے خلاف ملک میں عمومی طور پر اور سندھ میں خصوصی طور پر کرپشن پر خاموشی کا کلچر اگر اسی طرح سے برقرار رہا تو یہ صورتحال پوری قوم کو اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ یہ امر اس پس منظر میں بہت خوش آئند ہے کہ گزشتہ دنوں کراچی میں سپہ سالار جنرل سید عاصم حسین کے سامنے ملک کا اقتصادی پہیہ چلانے والوں نے سرکاری انتظامیہ میں موجود کرپٹ سرکاری افسران کی نشاندہی کر کے ڈوبتے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا جو تاریخی کردار ادا کیا ہے، اور سپہ سالار نے بھی اس کے جواب میں آئین اور قانون کے مطابق بلا تاخیر جس کارروائی کا آغاز کیا اور اسے یقینی بنایا ہے۔ محب وطن عوام کی اکثریت کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں۔ اب یہ قومی نعرہ ہونا چاہیے، پاکستان کو بچانا ہے، کرپشن کو مٹانا ہے، لہذا کرپشن کی نشاندہی اور کرپٹ عناصر کو بے نقاب کرنا ایک قومی فریضے کے علاوہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل میں جائے بغیر سائیں سرکار کی راجدھانی میں محکمہ صحت سندھ کی چیدہ کرپشن کا جائزہ لیا جائے تو جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی سندھ ہائی کورٹ کے قانونی حکم کے مطابق 2 دسمبر سے آج 27 دسمبر تقریباً 3 ہفتے ہو گئے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت تک بغیر کسی سربراہ کے یہ ادارہ چل رہا ہے، جبکہ قانون کے مطابق
یہ اہم اسامی 1 منٹ کے لیے بھی خالی رکھنا حکومتی لا قانونیتی نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے اس ادارے کو چلانے کے لیے اومنی گروپ کے ڈاکٹر شاہد رسول کے ذریعے ہی چلانے پر اصرار بدترین حکومتی کرپشن کا مستند ثبوت ہے۔ اسی طرح ایم ڈی کے 2024 کے دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کے بعد آئی بی ایس سکھر کی انتظامیہ کے خلاف متاثرہ امیدواروں کی جانب سے انصاف کے حصول کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں چلے جانا وہ ٹیکنیکل کرپشن ہے جس کی نشاندہی الحمدللہ ایل ڈی این نے مذکورہ ٹیسٹ کے انعقاد سے بہت پہلے ہی کر دی تھی، لیکن مستقبل کے مسیحاؤں کے مفاد میں نہیں، سیاسی قیادت کے مفادات کے لیے جس طرح سے اس ٹیسٹ کے انعقاد سے پہلے صوبائی وزیر سعید غنی آئی بی ایس سکھر کے وکیل بن کر سامنے آئے تھے، وہ اب کیوں پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سندھ سروسز اسپتال کے موجودہ خلاف قانون فوتگی کوٹے پر 2013 میں بھرتی ہونے والے ملازم وہاب اللہ یوسفانی کو پہلے خلاف قانون سیپریٹ 14 گریڈ سے 16 گریڈ میں اور اب 16 گریڈ سے 17 گریڈ میں ترقی دے کر 17 کی جوائننگ کے باوجود وہ تاحال 16 کی اسامی کو ڈیفیکٹو ایم ایس سندھ سروسز اسپتال کی حیثیت سے نہ صرف انجوائے کر رہے ہیں بلکہ ہسپتال میں لا قانونیت اور افراتفری پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ طاقتور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو اور محکمہ صحت میں اصلاحات کے لیے پرعزم سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کو کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ماتحت عملہ انہیں کیا وہاب اللہ یوسفانی سے 50 ہزار روپے ماہانہ نذرانہ لینے کی بنا پر اس لا قانونیت کو ارباب اختیار سے چھپایا جا رہا ہے، جبکہ ایل ڈی این کی جانب سے تحریری شکایات کے 2 نوٹسز اینٹی کرپشن سے ملنے کے باوجود 2023-24 میں سروسز اسپتال کراچی میں 1,30,00,000 روپے کے گیس میڈیکل میگا کرپشن میں ملوث کلیدی کردار ادا کرنے والا وہاب اللہ یوسفانی قانون کا سامنا آج کیوں نہیں کر رہا ہے، جبکہ نرسوں سے رشوت خوری کی تصدیق شدہ محکمہ جاتی رپورٹ کے باوجود گریڈ 17 میں سابق ایڈیشنل سیکریٹری صحت مولا بخش شیخ نے وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیو جو ملیریا پروگرام میں خلاف قانون 2012 میں بھرتی ہوا تھا اسے کیسے محکمہ صحت کے ریگولر ملازم کی حیثیت سے سول ہسپتال میرپور خاص میں اکاؤنٹ آفیسر کی حیثیت سے ترقی دے کر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شیر محمد چانیو نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے پرخچے اڑاتے ہوئے ضلعی صحت آفس کے اکاؤنٹ کا بھی چارج اضافی طور پر سنبھال رکھا ہے۔ مذکورہ اسکینڈل کی جب ایل ڈی این نے نشاندہی کی تو پہلے مذکورہ اسکینڈل کو مولا بخش کے زبانی حکم پر غیر قانونی طور پر دونوں ترقیوں کو عملی جامہ پہنانے والے سیکشن افسر ریاض احمد رک کو منظر سے غائب کر کے اور دوسرے مرحلے میں مولا بخش شیخ کو جنہیں قانونی طور پر یہاں سے جیل میں جانا چاہیے تھا انہیں مزید بدعنوانی اور کرپشن کے لیے ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایلیویشن اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں 13 نومبر 2024 کو تعینات کر کے
اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لیکن خود ساختہ قوانین برائے کرپشن میں ماسٹر ڈگری کے حامل مولا بخش شیخ نے جس طرح سے اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے ڈاکٹر اسد کھتری، جو سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کی منہ بولتی تصویر، اور مصطفیٰ شیخ کے علاوہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں ڈرگ انسپیکٹر غلام علی لاکھو و دیگر کو چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ محکمہ صحت میں کلرک سمیت دیگر کیڈرز کی ترقی کے لیے محکمہ صحت سندھ عدالت سے مہلت طلب کر رہا ہے۔ لیکن وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں نے کیا بیرون ممالک سے اکاؤنٹ میں ماسٹرز کی ڈگریاں لی ہوئی تھی کہ مولا بخش شیخ نے انہیں نامعلوم ڈی پی سی کے ذریعے اس پس منظر میں صرف یوسفانی اور چانیوں کو کیوں ترقی دے دی، جبکہ ابھی تاحال کسی ایک شخص کی ترقی نہیں ہو سکی، اور 28 سال سے اکاؤنٹ میں کام کرنے والے اور ان سے زیادہ سینیارٹی رکھنے والے تاحال اکاؤنٹ اسسٹنٹ ابھی بھی اکاؤنٹ آفیسر بننے کے لیے اپنی ترقی کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ مزید وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت کی گڈ گورننس محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے زندگی بخیر رہی تو ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔